اس کلام کی عظمت دل میں نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان کی جو اہمیت اور عظمت دل میں ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، تو کیا ہے کہ اپنی ذاتی رائے اور اپنی سوچ کو قرآن و سنت میں بتائے گئے احکامات کے اوپر حاوی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بہت سے ایسے آپ کو موٹیویشنل اسپیکرز مل جائیں گے جو اسلام کی بات کریں گے، لیکن جب بات آئے گی نا کسی عمل کی جو ظاہری طور پہ چھوٹا لگتا ہے، مثال کے طور پہ اسی بات کی ہم ایگزامپل لے لیں اس حدیث میں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی قرآن کی ایک حرف پڑھتا ہے اس کو اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو وہ پوزیشن کیا کریں گے آپ کو؟ ارے یہ کیا آپ بس صرف نیکیاں اکٹھی کرنے کو لگے ہوئے ہیں، بس ایک حرف پہ 10 نیکیاں، ایک حرف پہ 10 نیکیاں، انہی کے پیچھے لوگوں کو لگایا ہوا ہے۔ کوئی بڑا کام کرو، کوئی چینج لے کر آؤ، کوئی سوسائٹی کے نظام کو تبدیل کرو، بڑی بڑی باتیں کریں گے، اور اس طریقے سے کیا ہوگا کہ بیسیکلی وہ اس طرف فوکس ڈائیورٹ کرا کے وہ یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال جو ہیں ان سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ تو یاد رکھیے کہ جو عمل بھی ہم تک جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچا، مستند احادیث کے ذریعے، اس کسی عمل کو بھی ہلکا سمجھنا یا اس کے بارے میں ایسا کمنٹ دینا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ بہت ہی خطرناک اور جہالت کی بات ہے۔ کوئی مسلمان سچا مسلمان اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی سوچ، اپنی رائے، اپنی عقل کو قرآن اور سنت کے تابع نہ کر لے۔ یہ بات اپنی جگہ پہ ہے کہ ہمارا دین ایک مکمل اور جامع دین ہے، اس کے اندر چھوٹے اعمال سے لے کے بڑے اعمال تک ہیں، انفرادی اعمال سے لے کے اجتماعی اعمال تک ہیں، اور پورا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ لیکن اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ جب انسان بڑے بڑے اعمال کی بات کرے تو ان کے مقابلے میں باقی اعمال کو اپنی رائے سے جو ہے وہ چھوٹا کرنا شروع کر دے، اور باقی مسلمان جو ہیں وہ یہ سمجھے کہ بھئی اس عمل کو کرنے کی ضرورت انہیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ کلیریفیکیشن اس لیے امپورٹنٹ ہے ساتھ ساتھ میں دیتا ہوں کیونکہ آج کل جس طرح کا کانٹینٹ اویلیبل ہے سوشل میڈیا کے اوپر، بہت سے مسلمان کنفیوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان کو یہ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں، قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، یہ تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ یہ تو بتاتے ہیں جی کہ آپ چاہے نظام کے خلاف یہ کریں اور سوشل سسٹم چینج کر رہے ہیں اور فیملی سسٹم چینج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں جہاں پہ ہمیں اصلاحات کی ضرورت ہے وہ کرنی ہے دین کی روح سے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کچھ اعمال جن کی فضیلت جو ہے وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے ان کو چھوڑ کے باقی اعمال کے اوپر فوکس کیا جائے، سب چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ تو یہ کتاب ایسی ہے کہ جس کا ایک حرف پڑھنے کے اوپر بھی کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں اس میں اجر عطا فرماتا ہے، اور اللہ کی بڑی رحمت ہے اور اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جو ہے وہ کتاب کے طور پہ عطا فرمایا، کیونکہ اگر یہ قرآن نہ ہوتا تو آج انسانیت جو ہوتی وہ بھٹکی ہوئی ہوتی۔ یہ قرآن نہ ہوتا تو انسان کو اپنی زندگی کا مقصد پتہ نہ لگتا، یہ قرآن نہ ہوتا تو انسان کو اللہ کی پہچان نہ ہوتی، یہ قرآن نہ ہوتا تو ہمیں آخرت کا پتہ نہ لگتا، یہ قرآن نہ ہوتا تو ہمیں موت کے بعد آنے والی زندگی کی کوئی خبر ہی نہ ہوتی، یہ قرآن نہ ہوتا تو ہمیں جنت کا پتہ نہ لگتا، یہ قرآن نہ ہوتا تو ہمیں جہنم کا پتہ نہ لگتا، یہ قرآن نہ ہوتا تو ہمیں میدان محشر کے اندر کو کیا کچھ ہونا ہے اس کا پتہ نہ لگتا، یہ قرآن نہ ہوتا تو ہمیں مرنے کے بعد کامیاب کیسے ہونا ہے اس کا پتہ نہ لگتا۔ تو یہ قرآن اللہ کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے میں بتا دیا کہ تمہیں دنیا میں بھی کامیاب ہونا ہے تو یہی کتاب تمہارا کامیابی کا راستہ ہے، اگر آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو یہی ایک کتاب ہے جو تمہاری کامیابی کا راستہ ہے۔ تو اس قرآن کو جو ہے اپنی زندگی کا حصہ بنانا یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جب جو شخص بھی اس قرآن کو چھوڑ دیتا ہے اس کی دنیا کی زندگی بھی خراب ہوتی ہے اور آخرت کی زندگی بھی خراب ہوتی ہے۔ اور دنیا کی زندگی خراب ہونے کو میں کلیئر کر دوں، بہت سے لوگ کنفیوز کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی خراب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پیسے نہیں ملیں گے، فقیر بن جائے گا، پھٹے ہوئے پرانے کپڑے پہنے گا، روڈ پہ آ جائے گا۔ نہیں، دنیا کی زندگی خراب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس دنیا کا مال و متاع بہت زیادہ ہو لیکن اللہ دل سے سکون چھین لیتا ہے، زندگی میں سیٹسفیکشن نہیں ہے، بے چینی ہے، وحشت ہے، خوف ہے، تنگی ہے، بالکل ایک خالی روح کی طرح جیسے لگتا ہے کہ جیسے جسم اندر سے خالی ہے، وہ اس قسم کی لائف گزار رہا ہوتا ہے۔ تو کامیاب زندگی جو ہمارے دین کے اعتبار سے، ہمارا دین جس کو کامیاب زندگی کہتا ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ اس میں مال و متاع لازمی ہے، بلکہ وہ یہ ہے کہ اس کامیاب زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ سکون عطا فرماتا ہے، خوشی عطا فرماتا ہے، خوشحالی عطا فرماتا ہے، دل میں ایک ایسا اطمینان ہوتا ہے کہ جو دنیاوی چیزوں سے اور میٹیریلسٹک چیزوں سے انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور اس کتاب کا چھوڑ دینا
انسان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو کبھی میرے ذکر یعنی قرآن سے اعراض کرے گا، اسے چھوڑ دے گا، ہم اس کی دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ تو یہاں پہ قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے یہ کمٹمنٹ ہے، اللہ کی طرف سے یہ جو ہے وہ خبر آ رہی ہے ہم تک کہ اس شخص کی دنیا کی زندگی جو ہے وہ ضرور خراب ہوگی اور تنگ ہو جائے گی۔ اور بات یہاں تک نہیں ہوگی بلکہ کیا فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ایسے لوگوں کو قیامت والے دن بھی اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ یہ آخرت کی زندگی خراب ہو گئی۔ تو ایک عمل کیا، اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، اس قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنایا، تو جو شخص بھی یہ کرے گا، جو فیملی یہ کرے گی، جو معاشرہ یہ کرے گا، جو قوم یہ کرے گی، اللہ کہتا ہے کہ ان کے ساتھ ہی معاملہ ہوگا کہ دنیا کے اندر بھی ان کی ہم معیشت تنگ کر دیں گے، زندگی تنگ ہو جائے گی، اسباب زندگی تنگ ہو جائیں گے، اور آخرت میں ایسے لوگوں کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے ایک اور جگہ پہ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اس کتاب کے ساتھ جو ایٹیچیوڈ ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم اس کتاب یعنی قرآن کے کسی حصے پر ایمان لاتے ہو اور کسی کا انکار کرتے ہو۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، اور جو کوئی بھی ایسا کرے گا اس کے علاوہ کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و رسوا ہو کر رہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور ایسے لوگوں کو قیامت والے دن بھی شدید ترین عذاب دیا جائے گا۔ اس کتاب کو چھوڑا، اور اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہا کہ کلی طور پہ چھوڑ دیا، بلکہ جس کا رویہ یہ ہوگا کہ وہ پارشلی اس کتاب کو فالو کرے گا، کچھ باتیں اللہ کے قرآن سے لے لے گا، کچھ باتیں اپنی سوچ، اپنی فلسفی، اپنی سائیکالوجی، اپنی خواہش پرستی، اپنی رائے، اپنا علم، اس کے اوپر چلے گا۔ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے، اس دین کے بارے میں ہمیں ایک حکم یہ دیا اللہ نے کہ اس دین میں داخل ہونا ہے پورے کے پورے۔ پارشل اوبیڈینس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان اپنی پوری کوشش کرے، لیکن اس کوشش کے باوجود بھی کبھی کسی عمل میں کوتاہی رہ جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ والے اعمال تو میں جو ہے وہ اسلام سے لوں گا، لیکن کچھ اعمال جو ہیں وہ مجھے سمجھ نہیں آتے، اس میں اپنی رائے پہ چلوں گا، تو اصل میں وہ انسان قرآن کو فالو نہیں کر رہا، وہ بلکہ اپنی خواہش نفس کو فالو کر رہا ہے۔ کیونکہ اس کا نفس جس جگہ پہ اس کو کہتا ہے کہ بھئی یہ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی کی چیز تمہیں قرآن میں مل گیا، اس کو اٹھا لیتا ہے، اور اس کا نفس جب اس سے کہتا ہے کہ نہیں یہاں پہ تم اپنی مرضی سے وہاں پہ چلو، وہ اس قرآن کی اس آیت کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو جس کا بھی یہ رویہ ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص، ایسے لوگوں کو جو ہے وہ دنیا میں بھی ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور قیامت والے دن ایسے لوگوں کو شدید ترین عذاب دیا جائے گا۔ تو اس قرآن کو چھوڑ دینا اس دنیا میں بھی ہلاکت ہے اور آخرت میں بھی ہلاکت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سی قوموں کو عزت اور سربلندی عطا فرماتا ہے، اور بہت سی دوسری قوموں کو ذلت اور رسوائی دیتا ہے۔ یعنی جس شخص کا، جس قوم کا رویہ قرآن کے ساتھ یہ ہوگا کہ وہ قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ قرآن سے لیں گے، قرآن کی ہر آیت کو اپنی زندگی میں امپورٹنس دیں گے، اپنی رائے، اپنی سوچ، اپنی سائیکالوجی اور اپنی فلسفی کو قرآن کی آیات کے تابع رکھیں گے، تو کیا ہے کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی عزت و سربلندی عطا فرمائے گا۔ اور جو لوگ اس قرآن کو چھوڑ دیں گے، جو اس کے ساتھ جو ہے وہ جو اس کا حق تھا اس کا حق ادا نہیں کریں گے، قرآن سے جو ہے وہ گائیڈ لائنز نہیں لیں گے، قرآن کی بات نہیں مانیں گے، قرآن کی آیات پہ عمل نہیں کریں گے، تو پھر ایسے لوگوں کو کیا ہے کہ یہی قرآن جو ہے ان کے جو ہے ذلت و رسوائی کا سبب بنتا ہے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اصل میں کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں نے جو کتاب تمہیں دی، جس کو میں نے تمہاری زندگی کے لیے ہدایت کی کتاب بنا کے بھیجا تھا، اور میں نے تمہیں کہا تھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، اور اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے، تقوی والوں کے لیے۔ تو میں نے تمہیں ایک پورا اصول دیا تھا کہ اس کتاب کو اپنی زندگی میں ہدایت کے طور پہ لو اور پوری کتاب پہ عمل کرو۔ تو جب تم نے اپنا رویہ اس کتاب کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تمہاری زندگی میں اللہ کے حکم کی بھی وہ عظمت نہیں ہے۔
اور جس شخص کی زندگی میں اللہ کے حکم کی عظمت نہیں ہوتی، اللہ کے ہاں ایسے شخص کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔